نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک فضائل و مسائل کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا درس نمبر 6 رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس پر آیات قرآنیہ اور احادیث رسول آپ کے جو ہے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، ان میں ایسے بھی ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی، جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس سے کفر کرے، اس کا انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ وَلَا تُؤْمِنُوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لَتَقْرَأَهُ، کہ اور ہم نے قرآن کو جدا جدا الگ الگ کر کے اتارا، علی الناس، لوگوں پر، تاکہ علی مکث ونزلناہ تنزیلا، تاکہ اس کو آپ لوگ ٹہر ٹہر کے پڑھیں، اسے آپ لوگوں پر ٹہر ٹہر کر تلاوت کریں۔ اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسالے کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ قل آمنوا بہ ولا تؤمنوا، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور آگے سورہ مزمل کی آیت نمبر 45 ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا اِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا، اور اے حبیب قرآن کو وقوف اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ، یہ بریکٹ میں لکھا تاکہ سمجھایا جا سکے کہ قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کرے، یعنی اس کی رموز و کاف کے ساتھ اور اس کی کیفیات اور معنی کے ساتھ جو ہے ٹہر ٹہر کر سمجھ کر پڑھا کریں۔ ہم عنقریب آپ پر ایک باریک فرمان نازل کریں گے۔ احادیث مصطفیٰ، یہ امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے۔ احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ وکان یعتکف کل عام عشرا فاعتکف عشرین فی العام الذی قبض فیہ، رواہ البخاری و ابو داود و نسائی۔ اس حدیث میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل ہر سال ایک بار قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ آپ نے دور فرمایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اس کو امام بخاری، ابو داود اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ دوسری طویل حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر
وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ جود اور سخا والے تھے۔ ما یکون فی شہر رمضان لأن جبریل کان یلقاہ فی کل لیلۃ، اور رمضان المبارک کے مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے سخاوت کے اندر طغیان کی جاتی ہے حضرت، اور یعنی اس کے علاوہ کہ حضرت جبرائیل ماہ رمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتے رہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ حتی ینسلخ یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان کے ساتھ یہ جو قرآن کریم کا دور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی، بلکہ ایک طرح سے اللہ کا حکم ہوا، کیونکہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے اتر کر آپ کے ساتھ اس کا دور فرماتے تھے۔ تو ختم قرآن اس مہینے میں کرنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، جب حضرت جبرائیل حاضر ہوتے تو آپ صدقہ خیرات کرنے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، پھر تو اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ یعنی جب رب کا انعام ہو، رب کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو اس پر فرحت کا اظہار کرنا چاہیے، لوگوں پر انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے خرچ کر کے، جود و سخا کر کے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدرسہ القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلۃ۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسے نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود فی الناس تھے، اجود الناس تھے، تمام انسانوں سے زیادہ جود و سخا والے تھے۔ اور رمضان میں آپ کی جود و سخا کی تو حد ہی نہ رہتی کہ جب جبرائیل آپ سے ملاقات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور وہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلۃ، اور پھر اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی سے سخاوت فرمانے لگ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں قالت اقبلت فاطمۃ تمشی کان مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بنتی ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ ثم اسر الیہا حدیثا فبکت فقلت لها لما تبکین ثم اسر الیہا حدیثا فضحکت فقلت ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألتها فقالت أسر إلي
ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ وانہ آرضنی العام مرتین ولا اراه الا حضر اجلی وانك اول اہل البیت لحاق بی فبقیت فقال اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء المؤمنین فضحکت لذلک متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اقبل تو فاطمہ تو تمشی کانا مشیتہا، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو ایسا تھا جیسے نبی کریم علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ کانا مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا یا ابنتی، اے میری بیٹی، آپ پر جو ہے آپ کا تشریف لانا کے لیے مرحبا، مبارک ہو۔ ثم اجلسہا، پھر عن یمینہ و عن شمالہ، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ثم اسر الیہ حدیثا، کوئی بات کی، فبقت، تو وہ رو پڑی، فقلت لہا لما تبکین، تو کہا کہ تو کیوں روتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات کہی تو رو پڑی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے چپ کے بات کہی، ثم اسر الیہ حدیثا فضحکت، تو وہ جو ہے ہنس پڑی، دوسری بار کہا تو فضحکت، ہنس پڑی، فقلت ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزنی، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا، کہ ابھی تو آپ رو رہی تھی، ابھی آپ ہنس پڑی۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے اس سے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، اس بار 2 مرتبہ کیا۔ میرا خیال یہی کہ میرا وقت وصال آ پہنچا، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا تمام مومن مسلمان عورتوں کی سردار ہو، تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے آپ کی جنتی عورتوں کی سردار ہونا اور نبی کریم علیہ السلام سے سب سے پہلے مل جانا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا آپ کا رزدار ہونا، اور آپ سے تعلق کی خاطر ہونا، اور آپ سے محبت دونوں کا آپس میں ہونا، سید کائنات کا اور محبوب رسول کا، بنت رسول اور ان کی امی جان کا، تو یہ اس متفق علیہ حدیث سے ثابت ہوا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اناس فی رمضان یصلون فی ناحیۃ المسجد فقال ما هو اولئک، فقیل هؤلاء ناس لیس معهم قرآن وابی بن کعب یصلی وهم یصلون بصلاته، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابوا ونعم ما صنعوا، رواہ ابو داود ابن خزیمہ و ابن حبان والبہقی، وفی روایہ للبہقی قال قد احسنوا او قد اصابوا ولم یکرہوا ذلک لهم۔ یہ ابی داود فی سنن و کتاب الصلاۃ باب فی قیام شہر رمضان کی روایت ہے، اور اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور بہقی نے اپنی سنن میں
یہ روایت بیان کی صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک بار اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے اور دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد نبوی میں ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھاتے ہیں اور یہ لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے جاری کیا۔ اس حدیث کو امام ابی داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا، اور بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھا عمل جاری کیا، اور ان کے اس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند نہیں کیا۔ یہ دیکھیے یہ جو 20 رکعت تراویح اور اس کو جماعت سے پڑھانا ہے یہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجلا علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار فسمعہ جار لہ فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل ورجل آتاہ اللہ مالا فہو یہلکہ فی الحق فقال رجل لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل، متفق علیہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے، یعنی رشک کرنا۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہتے ہیں کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کرتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندی کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا، نیز امام حاکم نے اسے مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت سعید بن عبید الطائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو مشہور تابعی ہیں ماہ رمضان میں نماز میں ان کی امامت کر رہے تھے اور یہ آیت دہرا رہے تھے تو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، اس آیت کو دہرا رہے تھے۔ وہ کسیٹی جاری ہوں گی بلتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں ایندھن کے طور پر جونک دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ابی شیبہ نے روایت کیا، یعنی رکت سے اس کو بار بار دہرا رہے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی کوئی ایک ایسی آیت امام کے دل کو لگ جاتی ہے کہ اس کو وہ رکت کے ساتھ بار بار دہراتا ہے۔ اور حضرت ابو عوانہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم کا درس دیتے تھے۔ اب یہ قرآن حکیم کا درس دینا بھی رمضان المبارک میں دینا ثابت ہوا جیسے ہمارے علماء کا عمل ہے، اسی امام ابن جعد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی عبد الرحمن السلمی جو ہیں سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح کا پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیگر سند سے بھی مروی ہے، اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس سے قاریوں کا فضیلت بھی ثابت ہوئی اور ان کا قرآن پڑھانا یعنی حفاظ کا جو اچھا پڑھتے ہوں ان کو امام بنانا، اور حضرت علی کا یعنی عام طور پر جو امام ہے اس کا جو ہے فرض اور وتر کا پڑھانا یہ جیسے ہمارے ہاں معمول ہے یہ ثابت ہوا۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے معمولات جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں آج کے درس پہ، اور اگلا درس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جلد اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں رب نے چاہا تو حاضر ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا پڑھا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی جو ہے مبارک ساتوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ صدقہ فطر کی فضیلت کے حوالے سے، یا پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے صدقہ فطر کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم جو رمضان کے مسائل ہیں ان کی طرف انشاءاللہ توجہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلا درس میرے خیال میں ہم شروع کرتے ہیں روزے کی نیت کے مسائل سے، اور اس طرح سے ہم رمضان کے سحری کے احکام وغیرہ اور سارے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں دیکھ کے ان مسائل کو حل کرتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سیکھنے کی ساتیں ہیں، اس میں سیکھنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔